حضرت عثمان کی سیرت کے کیا کہنے۔ میرے دوستو، اللہ نے صحابہ اکرام کو بڑے شان و مرتبہ سے نوازا۔ ان کی سیرت ہمیں کچھ نہ کچھ بلکہ ہماری تمام زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ ہمیں جگہ جگہ پر ہمیں چلنے کا، بیٹھنے کا، معاملات زندگی کا ہمیں ادھر سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم صحابہ اکرام جیسی محبت، وفا اور ان جیسی استقامت، محبت ایمانی ہم اپنے آپ میں پیدا کریں۔ ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس دور پہ مسلم نازاد تھے اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ مسلم نازاد تھے اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیرات، کبریائی، بڑیائی الحمد للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس سے میں مدد مانگتا ہوں۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے۔ مرغی جاندار ہے، جاندار مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، انڈا بے جان ہے، بے جان انڈے سے چوزا نکالتا ہے، چوزا جاندار ہے۔ جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے۔
کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے۔ وہ میرا بے نیاز رب ہے جسے اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ سلام عقیدت، سلام محبت، کروڑوں درود و سلام اس عظیم ہستی کے لیے جس کی 63 سالہ زندگی انمول ہے، جس کی 63 سالہ زندگی لاجواب ہے، بے مثال ہے، جس کی 63 سالہ زندگی کے ایک بھی پہلو پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ سلام اس عظیم ہستی پر جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، زلفیں واللیل ہیں، سینہ علم نشرح اللہ کا صدرک ہے، جس کا اعزاز لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ کر پکارتا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے، صورت میں جمال ہے، قریب سے دیکھو تو آمنہ کا لال ہے۔ میری مراد خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحمد اللہ، بفضل اللہ، بتوفیق اللہ۔ بے نیاز رب کا بہت بڑا کرم ہے جس اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں، جمعۃ المبارک کے برکت والے دن میں، افضل دن میں، اپنے گھر میں باوضو ہو کر ہم اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ میں درد دل کے ساتھ اپنے اللہ سے دعا کروں گا، اے اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا قبول اور منظور فرما، بلکہ ذریعہ نجات بنا۔ جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ ایک اور احادیث کے الفاظ ہیں کہ جمعۃ المبارک تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اپنے سے مانگنے والا، اپنے سے توبہ کرنے والا بنا دے۔ آپ کی اس جامعہ مسجد مبارک میں ماشاءاللہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ فاروق اسد بھائی کی محبت بڑی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ دعا ہے اللہ میرا آنا اور جو کم علمی میں تھوڑا بہتا بیان کروں، اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ذوالحج کا مہینہ قریب ہے۔ رمضان المبارک بھی بہت برکتوں، فضیلتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ذوالحج بھی اپنی ایک برکات، اپنا ایک تاریخ اور اپنا ایک بہت ہی پیارا ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتلاتا ہے
ہمیں قربانی کا جو انہوں نے قربانی دی اس کا ہمیں بتاتا ہے، بیت اللہ کے حج کے بارے میں بتاتا ہے۔ مبارک لوگ جن کو اللہ اپنے گھر کے دیدار کے لیے، زیارت کے لیے، حرمین شرفین کی بیت اللہ کے طواف کے لیے جن کو اللہ نے مدعو کر رکھا ہے، اللہ پاک ان کے سفر کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی حرمین شرفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، تکلیفیں بھی ذوالحج میں واقعات پیش آئے۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا جو آزمائش ہے، جو قربانی مانگی گئی، وہ بھی ذوالحج میں پیش آئی، اور بیت اللہ کا طواف بھی، بیت اللہ کی تعمیر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور بیت اللہ کا طواف بھی ادھر سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے یہ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں جس امتحان میں، جس آزمائش میں، جس تکلیف میں جو بھی اللہ نے حکم کیا، حضرت ابراہیم نے اسے من و عن پورا کیا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، پاس ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ سے وفا، اللہ سے وفا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا من و عن اس کو تسلیم کیا۔ اسی طرح ایک اور ہستی بھی ہے جس کا آپ منبر و محراب سے، علماء کرام سے اکثر ان کی سیرت، ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا ایمان، ان کی وفاداری کے تذکرے آپ بالعموم اور بالخصوص ذوالحج میں آپ سنتے ہیں، ذوالحج کے مہینہ میں۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں۔ انہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جلیل القدر اللہ کے نبی کے صحابی، ان کی سیرت کے کیا ہی کہنے، ان کی عظمت، ان کی وفا، ان کی محبت کے کیا ہی کہنے۔ یہ بہت بڑے مالدار ہیں، یہ بہت بڑے کاروباری شخصیت ہیں، ان کا خاندان بھی اونچا ہے، یہ سخیوں کے بھی بادشاہ ہیں، سخاوت میں بھی ان کے پائے کا کوئی نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں آئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ اہل علم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر جناب نبی محترم تک کسی نبی کے امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ کسی نبی کی بیٹی، کسی نبی کی بیٹی کسی امتی کے ہاں کسی نبی کی دو بیٹیوں کا نکاح ہو۔ یہ وحد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے
دو بیٹیاں اللہ کے نبی کی ان کے نکاح میں آئی، اسی لیے انہیں ذی-النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے۔ اللہ کے نبی کے بیٹیاں دو نور والی اللہ کی بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی، اور ان کا اعزاز یہ ہے، یہ جامع القرآن ہیں، انہیں قرآن مجید سے بہت محبت، بہت لگاؤ تھا۔ لوگ قرآن مختلف حصوں میں نازل ہوا اللہ کے نبی پر، کوئی چمڑے پر لکھا جاتا، کوئی کاغذات پر لکھا جاتا، کوئی کپڑے پر لکھا جاتا۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے قرآن مجید کو محفوظ کیا، اور قرآن مجید کی ترتیب بنانے والوں میں یہ شامل ہے۔ ان کا ایک اور بھی اعزاز ہے، کوئی صحابی، بہت سارے بلکہ صحابہ، کوئی مکہ المکرمہ میں شہید ہوئے، کوئی مدینہ المنورہ میں شہید ہوئے، کوئی بدر میں کسی نے بدر کے مقام پر جامِ شہادت نوش فرمائی، کسی نے احد کے میدان میں شہادت پائی، حنین اور تبوک میں شہادت پائی۔ لیکن حضرت عثمان کے میں صدقے جاؤں، آپ نے شہادت بھی مدینہ میں پائی، شہادت بھی مدینہ میں پائی، اور شہادت کے وقت جب آپ کو شہید کیا گیا، آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کی شہادت بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہوئی۔ قرآن مجید کے پہلے پارے کا آخری رکوع کی یہ آیت ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آپ آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کو جب شہید کیا گیا، آپ کے خون کے آخری جو قطرات تھے، آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے خون کے آخری قطرات قرآن مجید نے محفوظ کیے، اور قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرزمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ المنورہ کی زمین دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، تبوک کا میدان دے گا۔ میں قربان جاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ کی شہادت کی گواہی سرزمین مدینہ تو دے گی، لیکن آپ کی شہادت کی گواہی قرآن مجید بھی دے گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وفا کی اخیر کر دی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی اخیر کر دی۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے وفا بھی لازم ہے، نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفا لازم ہے۔ میرے دوستو، سیرت ابراہیم ہمیں اللہ سے محبت، اللہ سے وفاداری کا سبق دیتی ہے۔ سیرت عثمان ہمیں اللہ کے نبی سے وفاداری اور اللہ کے نبی سے وفا کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کے صحابی آپ پر جان نشاور کرتے، آپ پر ایسا ایمان لائے، پھر آپ پر تن من دھن قربان کر دیا۔ بلکہ میں اشارہ دیتا جاؤں، صفا پہاڑی پر جب کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا نا،
हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, कहा 40 बरस मैंने आप में गुजारे हैं। कितने? बोल के बताइए। 40 बरस मैंने आप में गुजारे हैं। मेरी 40 बरस की जिंदगी में मेरा बचपन है, मेरा लड़कापन है, मेरी जवानी है, मेरा बकरियों का चराना है, मेरी तिजारत है, मेरी शादी है, मेरा आपके साथ जिंदगी बसर करना है। बतलाओ आपने मुझे कैसा पाया? मेरी इस जिंदगी की सफेद चादर पर कोई दाग तो नहीं है, कोई धब्बा तो नहीं है। अब ये अल्लाह के नबी ने चैलेंज किया। किन लोगों में चैलेंज किया? उन लोगों में किया जहां जिंदगी के 40 साल गुजारे नबुव्वत से कबल। 40 साल बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, शाम का सफ़र तिजारत के लिए किया, शादी और मामलात ज़िंदगी वहाँ पर बसर किए। अब 40 बरस जिस शख्स ने लोगों में, अपने इलाका में, अपने गांव में, बस्ती में, शहर में गुजारा हो, सभी लोग एक दूसरे से वाकिफ होते हैं। आपने चैलेंज कहीं बाहर जाके नहीं किया, जहां पर 40 बरस गुजारे। कहा कोई मेरी सफ़ेद चद्दर पर कोई धब्बा, कोई दाग, कोई गिला शिकवा है, खड़े होकर मुझे बताइएगा। सभी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी, हमने मक्का की धरती पर तेरे जैसा सच्चा कोई नहीं पाया, हमने मक्का की धरती पर तेरे जैसा दयानतदार, ईमानत वाला कोई नहीं पाया। जब अल्लाह के नबी ने फिर कहा ना, अपनी नबुव्वत का ऐलान किया, तो यही चंद लम्हे पहले सदाएं आ रही थी सादिक की, अमानतदार की, शराफत की। वही जुबानें, वही चेहरे बदल गए। सके चचा जिन्होंने आपकी पैदाइश पर खुशियां की, सबसे पहले उन्होंने आप पर नाउज़बिल्लाह पत्थर बरसाए। अपने पराये बन गए, दोस्त दुश्मन बन गए, माहौल ही बदल गया। अब इनको क्या हुआ? अभी तो कह रहे थे कि आप जैसा सच्चा कोई नहीं पाया, आप जैसा ईमानतदार कोई नहीं पाया। यहां पर मैं एक बात करूंगा, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपको कज़ाब कहा गया, नौज़बिल्लाह, मजनू किसी ने कहा, किसी ने दीवाना कहा, किसी ने शायर कहा। आप बतलाइए अल्लाह के नबी पर क्या गुजरी होगी? अल्लाह के नबी ने क्या सोचते होंगे? अल्लाह के नबी, जिस शख्स ने 40 साल इज्जत ही कमाई हो, उसको एकदम से कोई कज़ाब कह रहा है, कोई झूठा कह रहा है, कोई मजनून कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई शायर कह रहा है। उस वक़्त जब ये सब कुछ हो रहा था, कोई कुछ कह रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, लहू लहान, अल्लाह ने अपने नबी से कहा, ऐ महबूब, आपने घबराना नहीं, आपने इनकी किसी बात का जवाब नहीं देना। हमने तेरे से मुआहदा कर लिया है, अर्शे बरी पर तेरा हम दिफा करेंगे, ज़मीन पर तू हमारा दिफा करेगा। अल्लाह ने कुरान मजीद उतारा, फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून। 2 कस्में उठाकर अल्लाह ने अपने नबी की सदाकत का ऐलान किया। नून वल कलमी वमा यस्तुरून मान तबिनेमति रब्बिका बिमजनून।
کہا ہمیں قلم کی قسم جس سے وہ لکھتے ہیں اس کی قسم، ہم نے جو آپ کو نبوت دے کر بھیجا ہے، جو ہم نے اپنے نبی پر نبوت کا جو میرا نبی اعلان کر رہا ہے، ہم کسی مجنون کو، کسی جادوگر کو، کسی جھوٹے کو نبوت نہیں دیتے، یہ تو میرا نبی ہے، یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو خاتم الانبیاء ہے۔ کہا یہ مجنون نہیں ہے، اللہ اپنے نبی کی صداقت کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں، اللہ اعلان کرتے ہیں۔ اس وقت جو میں بات کا اشارہ، اس وقت سب سے بڑھ کر، سب سے آگے ہو کر جن ہستیوں نے، جن شخصیات نے اللہ کے نبی کا اپنے پرائے بن گئے، دوست دشمن بن گئے، جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر میرے نبی کا ساتھ دیا، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اسی لیے اللہ نے کہا اولئک ھم الصدیقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے اللہ کے نبی، ان اپنے یاروں کو کہہ دیجئے اللہ ان سے راضی ہو گیا، دنیا میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے دنیا میں راضی ہو گیا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کے نبی پاک سے محبت کے کیا ہی کہنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، سکا چچا، حقیقی چچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو درخت کے ساتھ باندھا گیا، باندھ کر درخت کی بنیادوں میں زمین کے اوپر پانی کو چھوڑا جاتا، کیڑے اور مکوڑے وہاں پر آتے، زہریلی چیزیں آتی، آپ پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ڈیمانڈ پتہ کیا؟ سگا چچا، حقیقی چچا یہ ڈیمانڈ حضرت عثمان سے کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا دین چھوڑ دے، کلمے کو چھوڑ دے۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں حضرت عثمان نے پتہ کیا کہا؟ کہا جان جا سکتی ہے، میں محمد الرسول اللہ سے غداری نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت عثمان کی نبی پاک سے وفا ہے۔ کہا جان جا سکتی ہے، میں آپ سے غداری نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی اعزاز ہے، ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک سے وفا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کاٹتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، سکا چچا ظلم کرتا ہے، کہا مر سکتا ہوں، نبی کی وفاداری میں فرق نہیں ڈال سکتا۔ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز بھی حاصل ہے، آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، 2 اسلام میں ہجرتیں ہوئی ہیں، ایک حبشے کی طرف، ایک مدینہ کی طرف۔ جب حالات خراب تھے تو اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو اور حضرت رقیہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، حالات ٹھیک ہوں گے پھر آپ واپس آ جائیے گا۔ یہ وفا دیکھی حضرت عثمان کی۔ میرے دوستو، جہاں انسان کی پیدائش ہو، جہاں انسان کا رہن سہن ہو، ملن ملاپ ہو، تعلقات ہوں، کاروبار ہو، گھر بار ہو، وہ علاقہ، وہ جگہ چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان کی وفا ہے اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے پتہ کیا کہا؟ آپ چلے جائیے، ہجرت کا حکم دیا، کچھ نہیں آگے سے کہا مان لیا، اسی وقت تیار ہو گئے، اف تک نہ کی، اپنا گھر بار، تن من دھن وہاں پر چھوڑنے کی تیاری کر لی۔
مال و زر چھوڑ کے من و ان اس کو تسلیم کیا. یہ بھی حضرت عثمان کی وفا ہے. اور دوسری ہجرت کے وقت بھی آپ کو حضرت عثمان کو اللہ کے نبی نے حکم دیا ہجرت کی تیاری کا. ہجرت کے لیے یہ آسان کوئی معاملہ نہیں ہے. اپنا گھر بار، اپنا کام کاج، اپنا علاقہ، اپنا دیش چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا. گویا اللہ کے نبی نے جو حضرت عثمان سے کہا، حضرت عثمان نے اس کو من تسلیم کیا. اب آگے سنیے. اللہ کے نبی تشریف فرما ہیں، کہتے ہیں یار کوئی تو ہوگا، مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی ہے، کوئی تو ہوگا، کوئی تو اللہ پیدا کرے گا، کوئی تو اسباب بنے گا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کر کوئی دے دے. اب یہ بات حضرت عثمان کے کان میں پڑتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اس کی قیمت ادا کی، مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کر وقف کیا. آگے سنیے. مسجد نبوی کی جگہ کم پڑی، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آتا ہے، مسجد نبوی کی جگہ کو توسیع دینے کا معاملہ آتا ہے، پلاٹ خریدنے کا وقت آتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات کہی. حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے لیے 7 والا پلاٹ لے کر مسجد اللہ کے گھر کے لیے اسی وقت وقف کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 منٹ نہیں اللہ کے نبی کے حکم آیا اس کا من و ان اسی وقت عمل کیا. مظلوم مدینہ عثمان، رحم دل عثمان، تحمل اور برداشت کا پیکر حضرت عثمان. انہیں ذی-النورین بھی کہتے ہیں، ذوالہجرتین بھی کہتے ہیں، انہیں سخیوں کا بادشاہ، سخیوں کا سخی. کاروباری شخصیت بھی ہیں. اپنا گھر چھوڑنے کا اللہ کے نبی نے آرڈر دیا، مان لیا. پانی کی کمی ہوئی، پانی کے کنویں کا خریدنے کا آرڈر ہوا، من و ان تسلیم کر لیا. مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کرنے کی باری آتی ہے، حضرت عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کر وقف کرتے ہیں، جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے. حضرت عثمان کے کیا ہی کہنے. تبوک کا معاملہ آتا ہے، جنگ کا معاملہ آتا ہے، گرمیاں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنگ بھی قریب ہے، جنگ کے لیے اسلحہ نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، تیر نہیں ہیں. کوئی ہے جو جنگ کے لیے اسلحہ خرید کر دے، کوئی جنگ کے لیے تیر اور تلوار دشمن سے لڑنے کے لیے. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا حضرت عثمان نے فنڈ دینے کی، چندہ دینے کی، جنگ کے لیے سامان مہیا کرنے کی. بے شمار اونٹ دیے، بے شمار گھوڑے نشاور کر دیے، درم و دینار لینے اور کتاریں لگا دی. اللہ کے نبی کے لیے وقف کر دیا سب کچھ. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی بلاتے ہیں. کہا میں آج آپ سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے. حضرت فاطمہ کا میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے. سوچنے لگ گئے. کچھ دیر بعد کہا اللہ کے نبی حضرت علی ہمارے ذہن میں، حضرت علی کا نام آ رہا ہے، حضرت علی کے لیے. کہا آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، جائیے جا کر حضرت علی کو پیغام دیجئے، نکاح کی تیاری کریں. آپ گئے،
حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ ہو، سب کہیے رضی اللہ ہو تعالی عنہ، آپ دونوں گئے حضرت علی کے پاس، کہا مبارک ہو، آپ کے لیے رشتہ آپ کا طے ہو چکا ہے، تیاری کیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں آپ نکاح کی تیاری کا کہتے ہیں، واہ میں صدقے جاؤں صحابہ اکرام پر، آپ کی سادگی پر۔ کہا آپ نکاح کا کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو شادی کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے، شادی کا اہتمام کرنے کے لیے میرے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ اب فیصلہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک زرہ ہے لوہے کی، وہ میں نے رکھی ہوئی ہے، وہ دشمن سے جب جنگ لڑائی کے لیے جہاد کے لیے میں مشن کے لیے جاتا ہوں، جنگ کے لیے کسی مارکہ کے لیے، تو وہ میں زرہ رکھی ہے لوہے کی، آگے کرنے کے لیے تیر اور تلوار سے بچنے کے لیے، یہ سیل کر دیتے ہیں، یہ بیچ دیتے ہیں، اس سے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم شادی کی تیاری کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کی طرف جاتے ہیں، ان سے یہ ان کو دے دیتے ہیں، ان سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اب دونوں وہ حضرت عثمان کے دروازے پر گئے، جا کر حضرت عثمان سے بات کی، کہا اللہ کے نبی سے ہماری بات ہو گئی ہے، حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے رشتہ طے ہو گیا ہے، حضرت علی کے پاس خرچہ کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زرہ آپ لے لیں، اس کی قیمت ہمیں دے دے تاکہ حضرت علی اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ حضرت عثمان اللہ کے نبی کے کیا لگتے ہیں؟ داماد۔ ایک پل بھی یہ نہیں سوچا کہ میرے سسر نے رشتہ طے بھی کر لیا اور مجھے پوچھا تک نہیں۔ جو ہمارے رسم و رواج ہیں، جو ہم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں کہ ہمیں تو جناب سسرال والوں نے پوچھا نہیں، ہمیں تو ساتھ لے کر نہیں گئے، ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا، ہم تو شادی پر نہیں جائیں گے، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، طلاقوں تک کام پہنچ جاتا ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ اکرام پر، حضرت عثمان غنی نے جب یہ رشتے کے معاملے کی بات کو سنا نا، آپ کے چہرے پر خوشی نما ہے۔ آپ نے کہا بیٹھیے، آپ اندر گئے، آپ نے درم و دینار بے شمار لے کر آپ آئے، کپڑے میں لپیٹ کر آپ ان کے پاس آ گئے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے پاس آپ بیٹھے ہیں۔ سمجھ نہیں لگی صحابہ کو، یہ حضرت عثمان نے لا کر ہمارے پاس کچھ رکھ دیا، زرہ بھی وہیں پڑی ہے۔ جی حضرت عثمان بتلائیے۔ کہا یہ اشرفیاں، یہ دینار و درہم و دینار، یہ آپ لے جائیے، آپ جا کر حضرت علی کا شادی کا اہتمام کیجئے، اس میں یہ خرچ کیجئے، جو بچ جائیں، علی میرا بھائی ہے، میری طرف سے حضرت علی کو یہ تحفہ ہے، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ کیسا پیار ہے صحابہ اکرام میں۔ گویا یہ بات بھی سمجھنے کو دیکھنے کو ملتی ہے، یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی نور نظر، لخت جگر کی شادی کا خرچہ بھی حضرت عثمان غنی نے کیا۔ کیسے خوش قسمت، کیسے خوش نصیب صحابہ، یہ اللہ کے نبی کے ایسے وفادار صحابہ، حضرت عثمان کے کیا ہی کہنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ نے تہمت باندھا ہوا ہے، اپنی ران، آپ کی ران کے اوپر کپڑا نہیں ہے، عام طور پر دو کپڑے ہوتے ہیں، شلوار اور قمیض، ایک کپڑا آپ کے جسم پر نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر پتہ کیا کون ہے، کہا حضرت ابو بکر آئے ہیں۔ کہا آپ بیٹھے رہے، آپ اٹھے نہیں، بلایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے، کہا حضرت عمر آئے ہیں۔
آپ اٹھے نہیں، آپ ملے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہے؟ کہا حضرت عثمان آئے۔ آپ نے فرمایا ابھی دروازہ نہ کھولیے گا۔ آپ اٹھے، آپ نے اپنی ران کو ڈھانپا، کپڑا دوسرا لیا، اپنے آپ کو صحیح کر کے آپ نے حضرت عثمان کو بلایا۔ اب یہ سارا ماجرا حضرت عائشہ نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ چلے گئے آپ نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے بابا آپ کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے کچھ نہیں، آپ اٹھے بھی نہیں، آپ نے دوسرا کپڑا بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے تب بھی نہیں، آپ نے اٹھے۔ حضرت عثمان آئے، آپ نے یہ معاملہ فرمایا۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ کہا عائشہ میں اس کا احترام کیوں نہ کروں عثمان کا، اس عثمان کا میں کیوں احترام نہ کروں جس کا احترام اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے فرشتے بھی حضرت عثمان کا احترام اور حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی سیرت کے کیا کہنے میرے دوستو۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو بڑے شان و مرتبہ سے نوازا۔ ان کی سیرت ہمیں کچھ نہ کچھ بلکہ ہماری تمام زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ ہمیں جگہ جگہ پر ہمیں چلنے کا، بیٹھنے کا، معاملات زندگی کا ہمیں ادھر سے رہنمائی ملتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم صحابہ اکرام جیسی محبت، وفا اور ان جیسی استقامت، محبت ایمانی ہم اپنے آپ میں پیدا کریں۔ ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل سکتے، لیکن ہم کوشش کریں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ جیسا ہمارا ایمان ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، اپنے نبی پاک سے کہا اے پیغمبر میں نے آپ کے صحابہ سے میں اتنا راضی ہوا ہوں، اتنا راضی ہوا ہوں، ان کے ایمان سے میں اتنا راضی ہوں کہ ان کے بعد آنے والے لوگ اگر ان کے نقش قدم پر ان جیسا ایمان، ان جیسی زندگی بسر کریں تو میں ان پر بھی راضی ہو جاؤں گا، ان کو بھی ہدایت دے دوں گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان جیسا ایمان، ان جیسا جذبہ، ان جیسا پیار و محبت، اللہ کے نبی سے وفا، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد، تو اللہ ہماری زندگیوں کو، ہمارے معاملات کو روشن اور عیاں کر دے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ میرے دوستو، مکہ اور مدینہ، صحابہ اکرام کی آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ نے، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے ایسی وفا، ایسی محبت کی ہے کہ اللہ نے پھر دنیا میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام کو جنت کی بشارتیں دی ہیں، جنت کے ٹکٹ اناؤنس کیے ہیں اللہ کے نبی نے۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، حضرت اویس کرنی، یہ صحابی، انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کی، اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کیا، لیکن تمنا ضرور تھی، پیغام بھی بھیجا، آپ سفر پر تھے، ملاقات نہ ہو سکی۔ آپ حضرت اویس کرنی، اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے مجمع میں ایک بات کہی، وصیت کی، کہا اے میرے صحابہ، میرے ٹائم یا میرے بعد کسی کے بھی وقت میں یمن سے ایک قافلہ آئے گا، اس میں کچھ کرن قبیلہ کے لوگ ہوں گے، اس کرن قبیلہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی ہوگا، اس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کو لوگ کرنی کرنی کے نام سے پکاریں گے۔ وہ ماں کا بڑا تابعدار ہوگا، اس کو بیماری لگے گی برس کی بیماری میں مبتلا ہوگا، وہ اللہ سے دعا مانگے گا، معافی مانگے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ اس کی شفا آنے کے بعد اس کے جسم پر
ایک درم و دینار کے برابر ایک نشان رہ جائے گا۔ اگر میرے ہوتے ہوئے میرے بعد کسی کے دور میں بھی اویس کرنی کسی کو ملے تو میرے صحابہ میرا یہ آپ کو حکم ہے، کوئی کسی کی زندگی میں وہ آپ کو ملے تو اس سے دعائے مغفرت کروا لینا، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اب یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو یہ بات کہی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، یمن سے کوئی قافلہ نہ آیا، اویس کرنی نہ آئے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، کوئی قافلہ نہ آیا۔ حضرت عمر کا دور آتا ہے، چلتے چلاتے ایک یمن سے قافلہ داخل ہوا مدینہ میں۔ ادھر سے لوگ آئے، انہوں نے بتایا امیر المومنین یمن سے ایک قافلہ آیا ہے، آپ کو ملنا چاہتا ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے، جا کر ملے، مصافحہ کرتے کرتے اب صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو اپنے پلے باندھا تھا، ایک ایک گفتگو کو حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا، بات کو اپنے دلوں میں سمیٹا تھا۔ یہ محبت تھی۔ جب آپ نے دیکھا، آپ پوچھتے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں کرن قبیلہ کے بھی لوگ آئے ہیں؟ کہا جی ہاں، وہ کونے میں بیٹھے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، مصافحہ کیا، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام اویس بن عامر ہے، ویسے لوگ مجھے کرنی کے نام سے جانتے ہیں، کرنی کہتے ہیں۔ اب حضرت عمر کا ذہن اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کی طرف ہے۔ کہا کیا تمہیں کوئی بیماری بھی لگی تھی؟ جی ہاں، مجھے برس کی بیماری لگی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے مجھے شفا دے دی۔ کہا اب بھی کوئی تیرے جسم پر نشان موجود ہے؟ جی ہاں، میرے درم و دینار کے برابر ایک چھوٹا سا نشان موجود ہے، ناف کے قریب۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ جی ہاں، میری امیر المومنین ماں زندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اس اویس کرنی سے، امیر المومنین نے، انہوں نے نبی پاک کی زیارت بھی کی ہے، نبی پاک کے ساتھ حضرت عمر نے وقت بھی گزارا، قربانیاں بھی دی، جنگیں بھی لڑی، اور کفار کے ساتھ لڑے بھی ہیں، ٹائم بھی دیا، آپ کی صحبت بھی ساری اپنی آپ کی صحبت میں رہے۔ یہ جس سے حضرت امیر المومنین باتیں کر رہے ہیں، اس نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا، نبی پاک کی مجلس میں نہیں بیٹھے، نبی پاک کی زیارت نے کی۔ کہا اے اویس کرنی، ذرا ہاتھ اٹھا کر میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ اویس کرنی کہتے ہیں اے امیر المومنین، میں دعا کروں؟ میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے ان کی مجلس میں نہیں بیٹھا، میں نے ان کا دیدار نہیں کیا، میں دعا کروں؟ کہا اویس کرنی، میں تمہیں کبھی دعا کا نہ کہتا اگر اللہ کے نبی نے یہ مجھے وصیت نہ کی ہوتی، اگر اللہ کے نبی نے نہ کہا ہوتا کہ اویس کرنی جب بھی تمہیں ملے تو اس سے دعائے مغفرت کروا لینا، اللہ اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو اللہ قبول ہی کرتا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا مقام، یہ تابعیوں کا مقام، یہ اللہ کے نبی سے محبت اور وفا کرنے والوں کا پیغام۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا یہ خط بھی لکھا، یہ ملاقات کرنے کے لیے بھی آئے کہ اللہ کے نبی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا اویس کرنی نے کہا میری ماں ضعیف ہے، سفر لمبا ہے، اللہ کے نبی میں ڈرتا ہوں، میں آپ کے پاس آؤں، پیچھے سے ماں چل بسے تو میں پیچھے سے ماں اللہ کو پیاری ہو جائے تو ذہن میں، دماغ میں، دل میں یہ بات رہے گی کہ میں ماں کی خدمت نہ مکمل کر سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا اویس کرنی کو پیغام بھیجا، کہا اویس سے کہو اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کو تنہا نہ چھوڑ، میں محمد تمہیں یہ ضمانت دیتا ہوں اگر تیری اور میری یہاں پر ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے، اگر میری اور تمہاری یہاں دنیا میں ملاقات نہ ہو سکی تو جنت کے دروازے پر تیری اور میری ملاقات ہوگی۔ یہ حضرت اویس کرنی کو اللہ کے، اور سنو نوجوانوں سنو، حضرت اویس کرنی کو دنیا میں جنت کی بشارت
اتنا مقام اللہ کے نبی نے وصیت صحابہ کو کی، اس سے دعائے مغفرت کروا لینا، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ پتہ کیوں مقام ملا ہے؟ یہ سارے کا سارا مقام حضرت اویس کرنی کو اپنی ماں کی عزت، احترام، خدمت کرنے کی وجہ سے ملا۔ نوجوانوں، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، جن کے ہیں وہ خدمت کریں، جن کے چل بسے وہ دعائے مغفرت ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جنتوں میں اعلیٰ گھر نصیب فرمائے۔ یہ ماں باپ بہت بڑی ہستیاں ہیں، ان کی قدر کرو۔ حضرت اویس کرنی کو جتنا مقام ملا، جتنا مرتبہ ملا، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے وفا کی ہے، اور وفا کر کے دنیا میں جنت کے ٹکٹ ان کو اللہ کے نبی نے دیے، جنت میں ان کو بشارتیں جنت کی ملی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسا ہمیں اپنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات اسلامی پر زندگی بسر کرنے والا بنائے۔ آپ کا ذوق تازہ کرنے کے لیے آخری جملہ بول کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تمام دوست احباب ذرا محبت سے سنیے، ذرا ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ انشاءاللہ او دن آوے گا، انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ انشاءاللہ کہیے، انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ تک تک کے کعبہ مولا دا، تک تک کے کعبہ مولا دا، تک تک کے کعبہ مولا دا، اساں دل دے درد مکاواں گے۔ انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ سانو مولا آپ بلاوے گا، کہو انشاءاللہ، سانو مولا آپ بلاوے گا، سانو مولا تہانو مولا آپ بلاوے گا، ساڑے دل دے درد مکاوے گا۔ سانو مولا آپ بلاوے گا، ساڑے دل دے درد مکاوے گا۔ جدو نظر کرم دی، جدو نظر کرم دی، جدو نظر کرم دی ہووے گی، سانو بھی بلاوا، سانو بھی بلاوا آوے گا۔ سینہ لا کے نال کعبہ دے، سینہ لا کے نال کعبہ دے، اسی رو رو سونے نو عرضاں سناواں گے۔ سینہ لا کے نال کعبہ دے، اسی رو رو عرضاں سناواں گے، اسی رو رو عرضاں سناواں گے۔ جدوں حاجی جاندے تکنے آ، جدوں حاجی جاندے تکنے آ، منہ کچھ کہہ بھی نہیں سکنے آ۔ ساڈے دل چوں ہاواں اٹھ دیاں نے، ساڈے اکھیاں چوں اتھرو ڈل دے نے۔ اسی او دے در تے جا کے سونے نو دکھڑے سناواں گے۔ انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ در در تو منگن دی لوڑ نہیں، تھاں تھاں تو منگن دی لوڑ نہیں، او دے در تو کسے نو تھوڑ نہیں۔ اساں او دے در تو منگنا ہے، اساں او دے در تو منگنا ہے، جے دے در تے کوئی بھی موڑ نہیں۔ نالے آبِ زمزم پیواں گے، نالے آبِ زمزم پیواں گے، نالے اجوا کھجوراں کھاواں گے۔ انشاءاللہ او دن آوے گا، اسی مکے مدینے جاواں گے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.